وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ تحریک انصاف ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی۔ عالمی سطح پر گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، گیس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ممکن ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے، عوام کو مشکلات سے نکال کر دکھائیں گے اور 14 ماہ میں حقیقی تبدیلی لائیں گے۔ وزیراعظم ارکان اسمبلی کو عشائیے سے خطاب کر رہے تھے۔ جس کو پچھلی حکومت نے بینک کرپسی، دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا تھا، الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے۔ IMF سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ بہت کڑی شرائط رکھی انہوں نے، بے پناہ کڑی شرائط رکھی، لیکن جو پچھلی حکومت نے مان کر اس کی دھجیاں اڑائیں، دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے۔ جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے۔ ہم روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے، روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل مراحل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ ان مسائل کو، مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے، جس میں وقت لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں پاکستانی اداروں سے متعلق ہرزہ سرائی پر قومی اسمبلی میں شدید رد عمل۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہر ملکی پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جائے گا تو ری ایکشن بھی آئے گا۔ PTI حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، عمران خان نفرت کے پیامبر بن گئے، تمام اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا۔ بیرون ملک کسی نے امریکہ اور کسی نے ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ جو اسلامی فوبیا ہے، لیڈنگ کنٹری ہے کینیڈا G7 کنٹریز میں۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے یہ نہایت نیک جذبات رکھتے ہیں، وہاں کی حکومت بھی نیک جذبات رکھتی ہے، لیکن ان کا ایک پارلیمنٹ کا ممبر اٹھ کے جب ہماری ایک انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا جو ہے ہمارا بنتا ہے اور ہم پہ لازم آتا ہے۔ لیکن یہ کرٹیسزم جو ہے یہ کینیڈین گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں پہ ایک آئینی طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ ریموو کیا گیا۔ ہمارے ادارے اور ہمارے ادارے کے سربراہ جو ہیں ان کو جب ڈریگ کیا جائے گا تو ایک ڈیفینیٹلی ری ایکشن آئے گا۔ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے جمہوریت جو ہے وہ پرفیکٹ نہ ہو، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ 9/11 کے ملزموں میں پاکستانی نہیں تھا، نہ کوئی افغانی تھا، لیکن ہم اس جنگ میں بھی اعلیٰ کار بنے۔ اس وقت کسی کا ضمیر جو ہے وہ ویسٹرن کنٹری کے کسی پارلیمنٹ میں ضمیر نہ کسی کا جاگا۔ عمران خان جو ہے نفرت کا پیامبر ہے۔ اس شخص نے ہمارے معاشرے میں لکیریں کھینچ دی۔ یہ جو ایک امپریشن ہمارا کریٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے چیف آف سٹاف کی ذات کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہاں سے لوگ عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کے چیف آف سٹاف کے اوپر اٹیک کروا رہا ہے۔ کسی نے USA کی حکومت کے ساتھ قسم کھائی ہوئی ہے، حلف دیا ہوا ہے، کسی نے برطانیہ کی ملکہ کے ساتھ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے۔ یہ ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جس دھرتی نے ان کو جنم دیا ان کو اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ کے بیان کی پیپلز پارٹی نے بھی مذمت کر دی۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ ٹام کیمائک نے حقائق جانے بغیر بات کی، کینیڈین پارلیمنٹ کا اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جو ایک MP ہیں کینیڈین پارلیمنٹ کے، مسٹر ٹام کیمیک ان کا نام ہے، اور وہ ڈیپوٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں غالباً وہاں، انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی ہے، میں ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ I would appreciate if the Canadian government and the parliament itself take notice of this irresponsible statement or comments made by Mr. Tom. بلوچستان سے اتحادی ارکان نے قومی اسمبلی میں حکومت سے گلے شکوے کیے۔ اسلم بھوتانی نے کہا کہ PTI حکومت میں ہم خوش تھے، اربوں روپے کے فنڈ ملتے تھے، لیکن احسن اقبال نے آ کر کٹ لگا دیا۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، مسائل حل نہ ہوئے تو روز احتجاج کریں گے۔ خالد مکسی بولے تبدیلی کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن اب
کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ وزارت مانگیں تو کہا جاتا ہے بغیر قلمدان کے وزارت لے لیں۔ ایسی وزارت لے کر ہم نے جھاڑو نہیں پھیرنا، اب بھی وقت ہے رویے درست کر لیں۔ جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے، اور نہ صرف ملے بلکہ 100% ایلوکیشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی، اور پھر احسان کیا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ تو وہ دے کر گئے ہیں نا، اس میں آپ کا کون سا احسان کاٹ کے دے رہے؟ ہم خدا کی قسم سے وہاں خوش تھے۔ یہ زرداری صاحب کی محبت میں آ گئے۔ 2 ووٹوں پہ حکومت ہے، اتنی مغروری، اگر 10 ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں۔ جتنے اتحادی ہیں سب کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ شہباز شریف صاحب سے گلہ نہیں ہے، وہ حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں۔ ہمیں سر پی ٹی آئی میں عزت نہیں تھی، فنڈز بہت زیادہ تھے، اربوں روپے کے فنڈز تھے۔ بلائیں احسن اقبال صاحب کو، نہیں تو سر یہ 1 سال روزانہ میں اسمبلی میں احتجاج کروں گا۔ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہے نا۔ تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے، اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہم سمجھے کہ رویوں میں بھی تبدیلی ہوگی، اخلاقیات میں بھی کچھ بڑھوتری آ جائے گی، مگر ادھر کی ادھر ہی، جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی، کوئی مزہ نہیں ہے سر۔ منسٹریوں پہ سن رہے تھے کہ لڑائیاں بنڈر بات، وہ اس کی نہیں، جیسے اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ شکایتیں بھی ہیں، رویے بھی اچھے نہیں ہیں، ساری چیزوں کو درست کر لیں سر، ابھی تک ٹائم ہے، اور نہیں تو سوکھا اخلاق ہی دکھا دیں۔ ایک منسٹری پہ بس چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کمیٹی مانگ رہے ہیں، باقی جگہوں کا فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے۔ اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو۔ اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے؟ تو یہ ساری شکایتیں ہیں جی، ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے جواب میں کہا کہ خالد مکسی کو وزارت کی پیشکش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اسلم بھوتانی اور بی این پی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں پورے کیے جائیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان کی مسائل حل کرنا ہوں گے، اس معاملے میں صوبے کے نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ خالد مکسی صاحب کا تو یہ کہوں گا، ہم کہتے ہیں وزارت لے لو، وہ کہتے ہیں میں وزارت نہیں لوں گا۔ یہ میں ابھی یہاں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ خالد مکسی صاحب کو ایک فل فیڈرل منسٹرشپ آفر ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے ممبران کا خیال رکھیں، اور خالد بھی میرے ساتھ گئے۔ اسلم بھوتانی صاحب کا بھی ایشو ریزالو ہوا، جو ہمارے دوست ہیں بی این پی مینگل کے، ان کا بھی ایشو ریزالو ہوا۔ اگر کوئی ڈاکیومنٹیشن کی چیز رہ گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کرا لیں گے، مگر یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ان کو جو کمٹمنٹ کی گئی وہ پوری نہیں کی جائے گی۔ چاہے وہ گوادر ہو یا کوئی اور حصہ ہو بلوچستان کا، جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جہاں پہ جو ہے لوگوں کے گریوینسز ہیں، سیاسی گریوینسز ہیں، ڈیولپمنٹ کے گریوینسز ہیں، اب بہت سے گریوینسز ہیں، ایک انبار ہے وہاں پہ گریوینسز کا۔ یہ بات بالکل جو میرے بھائی نے کہی ہے 100% درست ہے۔ بلوچستان میں یہ ہوا ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک المیہ ہے، اور اس المیہ کی جو ہے کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں وفاق کا مین رول ہے، چاہے وہ ہم وفاق میں ہوں یا کوئی بھی وفاق میں ہو، ادروائز یہ زخم جو ہے رستہ رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے اسحاق ڈار وزارت خزانہ کے امور سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیر خزانہ کی جلد پاکستان واپسی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار جلد وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف نے منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو جلد پاکستان بھجوانے کا کہا تھا۔ سابق وزیر خزانہ کے وکلاء جلد ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے اسحاق ڈار کی واپسی سے متعلق لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں سابق وزیر خزانہ کے وطن واپسی پارٹی کا نہیں، ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ اسحاق ڈار وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ پاکستان اسحاق ڈار کا ملک ہے اور وطن واپسی ان کا حق ہے، وہ جب آنا چاہیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ عدالتی معاملات سے اسحاق ڈار خود آ کر نمٹ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے افغانستان سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ ڈالرز کے بجائے روپوں میں درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں افغانستان سے درآمد کوئلے کی نقل و حمل کا نظام بہتر بنانے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت کو ملک کے
کول پاور پلانٹ سے مہنگی بجلی پیدا کرنے کا بنیادی سبب قرار دیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر صرف ساہیوال اور ہب پاور پلانٹس کے لیے کوئلے کی افغانستان سے درآمد سے 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی بچت ہوگی۔ فرانس نے پاکستان کے ذمہ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی قرض ادائیگیاں 6 سال کے لیے مؤخر کر دی ہیں۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق فرانس پاکستان کے ذمہ قرض مؤخر کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ فرانس نے پاکستان کے ذمہ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالر قرض ادائیگیاں 6 سال کے لیے مؤخر کر دی ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان ہر قسم کے حالات کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ ترجمان نے ان خیالات کا اظہار پیر کو پریس کانفرنس میں کیا، جس میں 55 کی میزبانی میں برکس سربراہی اجلاس میں پاکستان کی عدم شرکت پر ذرائع ابلاغ کے ایک حصے کی طرف سے سوال اٹھایا گیا تھا۔ ژاؤ لیجیان نے کہا کہ برکس ممالک نے مشاورت کی بنیاد پر عالمی ترقی پر ایک اعلیٰ سطحی مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کے 2030 کے پائیدار ترقی اور علاقائی تعاون کے ایجنڈے پر عمل درآمد کو فروغ دینے میں پاکستان کے اہم کردار کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ قریبی رابطے اور ہم آہنگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ صدر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سچ کو دبا نہیں سکتی۔ نواب شاہ میں جس طرح ٹھپے لگے سب نے دیکھا۔ پولیس گردی، ڈی سی آر او گردی کے الیکشن کو نہیں مانتے۔ آواز دبا نہیں سکتے، جو آواز یہاں دبتی ہے۔ مثال کی بات ہے، پچھلی دفعہ بھی اگر ہم بات کر لیتے نہ جنازہ آتا نہ پورے سال تماشا بنتا۔ یہ ہے الیکشن بجٹ، ان کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں جانا ہے، اگلا الیکشن ڈنڈے مار الیکشن نہیں ہوگا، یہ قاتل الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کا الیکشن نہیں ہوگا، ڈی سی کا الیکشن نہیں ہوگا، ایس پی کا الیکشن نہیں ہوگا۔ الیکشن ہوگا انشاءاللہ، میرٹ پہ ہوگا، حق پہ ہوگا، فری ہوگا، فیئر ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ آج بھی میں کہتا ہوں ہوشیار ہوشیار ہوشیار، قبل اس کے کہ سری لنکا کے حالات ہو الیکشن کرا دو، اور اپنے انکلز کو بھی کہہ دو کہ الیکشن کراؤ۔ اگر بہت اچھی بات ہے، شہید غنی صاحب نے کہا کہ 70% لوگ ہمارے پاس ہے ووٹ اور 28% چاہے پی ٹی آئی کے تھے۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے نا، شکر منڈی ہے، اور شکر منڈے جی، شکر منڈے 70% جائیے سعید بھائی، الیکشن کرائیے اور ہمیں گھر بھجوائیے، فارغ کیجئے، نکال دیجئے، اکیلے حکومت کیجئے۔ لیکن یہ جو پوری قوم، یہ پوری پاکستانی قوم جو باہر نکلی ہوئی ہے، یہ پوری پاکستانی قوم جو اس رجیم چینج کے خلاف، اس غلامی کے خلاف، اس بھکاری کے خلاف جو باہر نکلی ہوئی ہے، وہ اس اسمبلی میں باتیں کرنے سے اندر نہیں جائے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ 1100 ارب روپے کی چوری پر خود کو این آر او دیا گیا، 16 ارب روپے کے کیسز دفن کر دیے گئے۔ یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کے وہ مجرم ہیں جو 30 سالوں سے اس ملک کا خون چوس رہے تھے۔ آج نیب تباہ کر دی ہے، آج ایف آئی اے تباہ کر دی ہے۔ 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کو این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا۔ 16 ارب روپے کے کیسز تھے، 16 ارب روپے کے، وہ انہوں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں، آپ نے رجسٹر کرنا ہے، آپ نے ہماری ٹائیگر فورس جوائن کرنی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، مگر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ سندھ کی طرح پنجاب میں ضمنی انتخابات میں بدنظمی ہوئی تو ملک میں افراتفری پھیلے گی اور اس کی ذمہ دار اتحادی حکومت ہوگی۔ عالمی سازش سے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کا شکار کیا گیا ہے۔ اس سے عمران خان کی سیاست بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ 17 جولائی کو اسی طرح کی غنڈہ گردی اور اسی طرح کی چور بازاری ہوئی اور اسی طرح کی دھاندلی اور بدماشی ہوئی تو اس پاکستان میں انارکی پھیلے گی، جمہوریت کو نقصان ہوگا، معیشت جو آگے ہی ڈاواں ڈول ہے وہ دم توڑ جائے گی۔ لاہور اور فیصل آباد کی 20 سیٹوں پہ غیر ذمہ داری اور متعلقہ اداروں نے
सही तौर पर ज़िम्मेदारी न निभाई तो इसकी ज़िम्मेदार भी ये 12 रुकनी या 13 रुकनी साज़िशी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि आइन तोड़ने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो आज रियासती इदारों को गैर आइनी काम करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन फौज एटमी असासों को तबाह करना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया तो इमरान खान साहब जगह जगह थे, मैंने कौन सा गुनाह किया है? आइन तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, आइन तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है जो इमरान खान ने किया था। और मैं समझता हूं, मैं तो बार बार कहता हूं कि उसकी सजा मिलनी चाहिए, उस पर पूछगिछ होनी चाहिए। ये इस बात पे परेशान हैं कि हम किस तरह से फौज को वो गैर आइनी काम करने पर मजबूर करें कि वो सियासत के अंदर बदाखलत करे, और जिस तरह 2018 में इनको हुकूमत में बिठाया था दोबारा इनको कांधे फराम करे और इनको इख्तिदार में लाए ताकि ये दोबारा मुल्क का बेड़ा गर्क करे। मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान किसी तरह इस मुल्क की खिदमत कर रहा है। मैं ये बात बारहा कह चुका हूं कि जो शख्स अपनी जात से ऊपर नहीं देखता वो इस मुल्क का वफादार नहीं है। इमरान खान इस मुल्क के इदारों का दुश्मन है, इमरान खान इस मुल्क का दुश्मन है। इमरान खान इस वक्त उस मुल्क के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। इमरान खान को रोकना जरूरी है, इसलिए कि वो इख्तिदार में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना चाहता है, इलेक्शन कमीशन को तबाह करना चाहता है, फौज के इदारे को तबाह करना चाहता है, हमारी एटमी असासों को दाव पे लगाना चाहता है, वो इस मुल्क के आइन को बर्बाद करना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मैं नहीं हूंगा तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कराची समेत सिंध भर में लिम्पी वायरस के केसेस में इजाफा हो गया है। सूबे में वायरस से मुतासरा जानवरों की तादाद 53,556 हो गई है। महकमा लाइफ स्टॉक सिंध के मुताबिक हैदराबाद में वायरस से मुतासर होकर 571 मवेशी हलाक हो चुके हैं। कराची में सबसे ज़्यादा 20,972 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में 3,277 मवेशी इस वक्त वायरस में मुब्तला हैं। सूबे में 49,708 मवेशी वायरस से रूबा सेहत हैं। लाख से ज़ायद मवेशियों को लिम्पी वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों की बीमारी लिम्पी स्किन से अब तक 158 जानवर हलाक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा ज़िला बन्नू में 20 जानवर हलाक हुए। सूबे में मुतासरा जानवरों की तादाद 7,192 तक पहुँच गई। महकमा लाइफ स्टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक डीआई खान लकी मरवत में 18 और 4 में 17 जानवर हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू के अजला लिम्पी स्किन बीमारी से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बन्नू में 958, पेशावर में 750 और शुमाली वज़ीरिस्तान में 761 जानवर इस बीमारी में मुब्तला है। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक सूबे में 1,15,000 से ज़ायद जानवर की वैक्सीनेशन भी की गई है। रोज़ाना मुख्तलिफ पॉइंट्स और मंडियों में जानवरों पर स्प्रे और वैक्सीनेशन भी की जा रही है। भारतीय हुकूमत की माँ पर दिल्ली पुलिस ने पैगम्बर इस्लाम से मुताल्लिक मुताज़ा बयान को मंजर-ए-आम पर लाने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को तौहीन मज़हब और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मोहम्मद ज़ुबैर पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम है। मोहम्मद ज़ुबैर ने गुज़श्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से एक TV प्रोग्राम में पैगम्बर इस्लाम के बारे में नज़ीबा बयानात को मंजर-ए-आम पर लाए थे। वो सहाफ़ी प्रतीक सिन्हा ने ट्विटर पर बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर को 2 साल पुराने केस में बुलाया गया था और फौरी तौर पर नया केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी को सच पर हमला करार दिया है।